امریکہ، سعودی عرب، قطر، عمان سمیت مشرق وسطی کے 12 ممالک کا ابنائے ہرمز میں بلا رکاوٹ تجارت جاری رکھنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق۔ مشرق وسطی کی سیکیورٹی صورتحال پر غور، دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ بحرین میں امریکی سینٹرل کمانڈ کی قیادت میں اجلاس میں سینٹ کام کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر نے کہا کہ امریکہ علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے خطے میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ امریکہ اپنے علاقائی شراکت داروں کے ساتھ مل کر مشرق وسطی میں دنیا کا سب سے جدید اور فعال فضائی اور میزائل دفاعی نظام چلا رہا ہے۔ امریکی بیان کے مطابق سیکیورٹی ڈائیلاگ میں شام، لبنان، مصر، اردن اور متحدہ عرب امارات سمیت 12 ممالک کے اعلیٰ فوجی حکام نے شرکت کی۔ آبنائے ہرمز پر ایران کا اختیار ہے، امریکی سینٹرل کمانڈ کا نہیں۔ بحرین کا فوجی اجلاس خلیج فارس میں کوئی سیکیورٹی یا نیا قانونی نظام قائم نہیں کر سکتا، ایرانی نائب وزیر خارجہ نے خبردار کر دیا۔ امریکہ سے ایک بار پھر مشرق وسطی سے نکلنے کا مطالبہ۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ نے بحرین میں امریکی قیادت میں اجلاس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ خطے کی سلامتی اسی وقت یقینی ہوگی جب امریکہ مشرق وسطی میں مداخلت ختم کرے، علاقے سے نکل جائے اور خطے کے ممالک کی خود مختاری کا احترام کرے۔ خطے میں سیکیورٹی امریکی فوج کے ذریعے ممکن نہیں۔ وزیر اعظم کل ایران اور ترکی کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ شہید آیت اللہ علی خامنائی کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کے ہمراہ نائب وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کے دیگر وزراء بھی ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ۔ افغان سرزمین کے دہشت گردی کے استعمال پر ایک بار پھر تشویش کا اظہار کیا۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کو معطل کرنے پر پاکستانی موقف دہرایا، اقدام کو غیر قانونی، یک طرفہ اور بے بنیاد قرار دیا۔ کہا پانی کو سیاسی دباؤ یا جبر کے ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ پاک بھارت اہم شخصیات کے دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم کے لکھے گئے خط کے سوال پر ترجمان نے کہا، حکومت پاکستان نہ اس کی توثیق کرتی ہے نہ ہی اس پر کوئی تبصرہ۔ ایران اور امریکہ کا آنے والے دنوں میں مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ اگلی ملاقات سابق ایرانی سپریم لیڈر کی تدفین کے بعد جلد از جلد طے کی جائے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی اور قطری ثالثوں کی دوحہ میں امریکی اور ایرانی مذاکرات کاروں کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں ہوئیں، جس میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشتوں کے پہلوؤں سے متعلق مختلف امور پر غور کیا گیا۔ دوحہ میں ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات۔ ایران کو $3 ارب دینے پر عبوری اتفاق۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ قطری اور پاکستانی ثالثوں سے بات چیت میں مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزیوں اور ان پر بات چیت کے مواصلاتی چینل قائم کرنے پر اتفاق ہوا۔ قطری حکام کے ساتھ ملاقات میں ایران کے منجمد فنڈز پر بھی بات ہوئی۔ $6 ارب کے منجمد فنڈز کا ایک حصہ ایران کے لیے اشیاء ضروریہ خریدنے میں استعمال ہوگا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالباف نے کہا ہے کہ ایران کے وہ جوہری مراکز جنہیں امریکی بمباری سے نقصان پہنچا ہے، وہاں عالمی توانائی ایجنسی کے معائنہ کاروں کو رسائی کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی۔ باقر قالباف کا کہنا تھا کہ ایران کی پارلیمنٹ اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل سے منظور قانون کے مطابق معائنہ کاروں کو دی جانے والی رسائی کا تعین کیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات کی تیل برآمدات 2017 کے بعد بلند ترین سطح کے قریب پہنچ گئیں۔ جنگ کے بعد امارات نے تیل برآمدات کو جنگ سے پہلے کی سطح پر بحال کر لیا۔ اماراتی میڈیا کے مطابق جون میں یومیہ تیل برآمدات بڑھ کر 39 لاکھ بیرل سے تجاوز کر گئیں۔ UAE آبنائے ہرمز پر انحصار مکمل ختم کرنے کے منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ امریکہ ایران بالواسطہ مذاکرات میں پیش رفت۔ خام تیل کی قیمتیں 4 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئیں۔ برنٹ $71 فی بیرل، امریکی خام تیل کی قیمت $68 فی بیرل پر دیکھی گئی۔ UAE مربن $64 فی بیرل پر موجود۔ عالمی اسٹاک مارکیٹوں میں ملا جلا رجحان۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی، 100 انڈیکس اب سے کچھ دیر پہلے 1330 پوائنٹس اضافے سے 1,85,380 پوائنٹس پر دیکھا گیا۔
اسرائیل نے امریکہ کو مقبوضہ بیت المقدس میں مستقل سفارت خانے کی تعمیر کے لیے زیر قبضہ فلسطینیوں کی ملکیتی اراضی 99 سال کی لیز پر صرف $1 میں دے دی۔ معاہدے پر اسرائیلی وزیر خارجہ اور امریکی سفیر نے دستخط کیے۔ اسرائیل میں انسانی حقوق کی تنظیم عدالہ کے مطابق یہ زمین 1948 سے قبل فلسطینی خاندانوں کی ملکیت تھی، جس پر اسرائیل نے 1950 میں قبضہ کیا۔ اقوام متحدہ بھی مشرقی بیت المقدس کو مقبوضہ فلسطینی علاقہ تسلیم کرتی ہے۔ 2017 میں اپنے پہلے صدارتی دور کے دوران امریکی صدر ٹرمپ نے مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کے دارالحکومت تسلیم کرتے ہوئے امریکی سفارت خانہ تل ابیب سے بیت المقدس منتقل کرنے کا حکم دیا تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی ہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات کا جائزہ، سیکیورٹی تعاون اور رابطے کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ سیکیورٹی میں تعاون کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ معاہدہ دونوں ممالک کی مضبوط اسٹریٹجک شراکت داری اور گہرے برادرانہ تعلقات کا عکاس قرار۔ سانحہ کاہنہ میں بچوں کی موجودگی میں چھت پر مٹی ڈلوانا غفلت قرار۔ سانحے کی تحقیقاتی رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو بھجوا دی گئی۔ ذرائع کے مطابق رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ زیادہ ملبہ ڈالنے سے ٹی آئرن اور گارڈر کی چھت گری، کمزور ڈھانچہ اضافی بوجھ برداشت نہ کر سکا۔ حادثے میں اب تک کسی متعلقہ سرکاری ادارے کے کسی اہلکار کی کوئی غفلت سامنے نہیں آئی۔ چھت گرنے کے وقت خاتون ٹیچر اور 20 بچے چھت کے نیچے موجود تھے۔ بچوں کی اموات سر پر زیادہ چوٹیں آنے سے ہوئیں۔ ماہرین کی رائے بھی رپورٹ میں شامل۔ حادثے کا مقدمہ درج کر کے گھر کے مالک اور اس کے بھائی سمیت 5 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ کاہنہ واقعے میں زخمی خاتون ٹیچر نے چھت گرنے کو حادثہ قرار دیا۔ پولیس کو دیے گئے بیان میں کہا کہ اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں، بارش میں چھت سے پانی ٹپکتا تھا، اس لیے کام کروا رہے تھے۔ حادثے کے وقت خود چھت کے نیچے موجود تھی۔ جب پڑھا رہی تھی تو اس وقت تقریباً 20 کے قریب بچے تھے۔ غریب ہیں، لینٹر ڈلوانے کے پیسے نہیں تھے۔ دوسری جانب پولیس نے واقعے کو سنگین مجرمانہ غفلت قرار دیا۔ کہا خاتون ٹیچر مقدمے میں نامزد نہیں، لیکن انہیں شامل تفتیش کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر برائے امور کشمیر اور گلگت بلتستان امیر مقام کی ملاقات، مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عوامی خدمت کے ایجنڈے کو مزید تیزی سے آگے بڑھایا جائے اور عوامی مسائل کے حل کو اولین ترجیح دی جائے۔ جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کی ترقی، خوشحالی اور عوامی فلاح کے لیے تمام وسائل روئے کار لائے جائیں۔ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے مختلف اضلاع میں تیز بارشوں اور سیلاب سے نقصانات۔ خیبر پختونخوا میں تیز بارشوں اور فلیش فلڈ سے گھروں کی چھتیں اور دیواریں گرنے سے 7 افراد جاں بحق، 19 زخمی۔ پی ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق خیبر، دیر لوئر، مرتان، شانگلہ، باجوڑ اور چترال لوئر، دیر اپر میں 2 گھر مکمل تباہ اور 38 گھروں کو نقصان پہنچا۔ چترال میں سیلابی ریلوں سے مکانوں اور دکانوں کو نقصان۔ گلگت بلتستان کے ضلع دیامر کے مختلف علاقوں میں شدید سیلابی صورتحال، سڑک بہہ جانے سے کئی دیہات کا زمینی رابطہ منقطع، مکانات، باغات، فصلیں اور زرعی اراضی کو نقصان۔ چلاس کی نیاٹ ویلی میں متاثرہ رابطہ سڑک کی بحالی کا کام جاری۔ موسمیاتی الرٹ کے باعث انتظامیہ کی شہریوں سے احتیاط اور تعاون کی اپیل۔ سوات کی جھیل سیف اللہ میں سیاحوں کی کشتی الٹ گئی۔ حادثے میں لاپتہ 17 سالہ لڑکی کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ کشتی الٹنے کے واقعے میں 6 افراد جاں بحق ہوئے، 2 کو بچا لیا گیا۔ کشتی میں سوار تمام افراد اسلام آباد میں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ لاشیں آبائی شہر لاہور منتقل کر دی گئیں۔ دریائے کنہار سے ریسکیو کیے گئے 4 افراد گرفتار۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا مقدمہ درج۔ گاڑیاں بھی دریا سے نکال لی گئیں۔ 4 افراد شیخ پورہ سے ناران گھومنے آئے تھے اور دریائے کنہار عبور کرنے کی ویڈیو بنانے کی کوشش میں گاڑی سمیت بہہ گئے تھے۔ مقامی رافٹنگ ٹیم نے 4 کو بچایا۔ ملزمان کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی۔
जैकब आबाद और सिब्बी मुल्क के गर्म तरीन शहर। 40 डिग्री में 52 डिग्री का एहसास। सक्खर में 40 डिग्री की गर्मी 46, डेरा गाजी खान 39 डिग्री की गर्मी 50, मुल्तान में 37 डिग्री की गर्मी 48, तुरबत में 36 डिग्री की गर्मी 45, लाहौर में 34 डिग्री की गर्मी 45, रावलपिंडी में 33 डिग्री की गर्मी 40, हैदराबाद क्वेटा में 37 डिग्री की गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री महसूस की गई। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची समेत सिंध के बेशतर अजला में हल्की बारिश का इम्कान। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने 6 अजला में इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर दिया। कहा अटक, खुशाब, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद और खानेवाल में इलेक्ट्रिक बसें चल पड़ी हैं। मरी के शिमाली इलाकों से लेकर जनूबी और वस्ती पंजाब तक इलेक्ट्रिक बस सर्विस का दायरा फैल चुका है। इसी साल तकरीबन 1500 मजीद बसें शामिल होंगी, जिससे मजमूई तादाद 3000 तक पहुँच जाएगी। तमाम अजला और तहसीलों में इलेक्ट्रिक बसों की तादाद को बढ़ाकर 5000 तक ले जाएंगे। ग्रीन बसें आवाम को बाइज्जत सफ़र फराहम कर रही हैं। पेट्रोल और डीजल पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी में 2.5 रुपए फी लीटर इजाफा। लेवी 5 रुपए फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 2.5 रुपए फी लीटर कम कर दी गई। क्लाइमेट सपोर्ट लेवी बढ़ाने और पेट्रोलियम लेवी कम होने से पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कीमतें बरकरार रहेंगी। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शेर रहमान का क्लाइमेट सपोर्ट लेवी में 100% इजाफे और रकम माहौलियाती मंसूबों पर खर्च न होने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। एक बयान में हुकूमत से मुतालिबा किया कि क्लाइमेट सपोर्ट लेवी से हासिल आमदन किन मंसूबों पर खर्च हुई, मुकम्मल तफसीलात जारी की जाएँ। ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं, सैलाब के खतरात बढ़ रहे हैं। ऐसे में क्लाइमेट फंड्स का दुरुस्त इस्तेमाल नागुज़ीर है। इसे पेट्रोलियम लेवी से अलग करके इसका इस्तेमाल मुकम्मल शफाफ बाकायदा ऑडिट और निगरानी होनी चाहिए। माहौलियात के बजट में कमी और क्लाइमेट लेवी में इजाफा मुतज़ाद पॉलिसी है। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान से NFC अवार्ड के वसाइल की तकसीम के फार्मूले पर नजरसानी का मुतालबा। जंग और दी न्यूज़ में शाया महताब हैदर और तनवीर हाशमी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर जोर दिया गया है कि सूबों में वसाइल की तकसीम आबादी की बजाय अखराजाती ज़रूरियात और मुमकिन आमदनी की सलाहियत की बुनियाद पर की जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि NFC के तहत सूबों को वफाक की आमदन से 57.5% वसाइल की फराहमी हो रही है। 80% अखराजात तनख्वाहों, पेंशन या दीगर इंतजामी मामलात पर खर्च हो रहे हैं। गुर्बत की सतह में कमी या आवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी नहीं हो सकी। 18वीं तरमीम के बाद भी वफाक समाजी खिदमात और मुआशी शोबों में सरगर्म है, जिससे वसाइल का ज़िया और जवाबदेही का निज़ाम मुतासिर हो रहा है। बल्दियाती हुकूमतों को वाज़ेह इख्तियारात और मुनासिब माली वसाइल फराहम नहीं किए गए। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर की मुहाजिरीन की नशस्तों से मुतालिक अपने बयान की वजाहत। कहा उनका हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि मुहाजिरीन की नशस्तों की मौजूदा हैसियत और असम्बली में नुमाइंदगी के फार्मूले पर नज़र सानी की ज़रूरत है, लेकिन कोई भी मुहाजिरीन को कानून साज असम्बली में उनकी नुमाइंदगी के हक़ से महरूम या बेदखल नहीं कर सकता। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुहाजिरीन की नशस्तों की मौजूदा हैसियत काबिल कबूल नहीं, ये एक जायज़ मुतालबा है। इस बहस के लिए मौजूद तरीन जगह कानून साज असेंबली है। आजकल तरमीम करना कौन सा मुश्किल है। अगर आपने सज़ा बढ़ानी है तो आईनी तरमीम कर डालें। जस्टिस जमाल मंदखेल के सज़ा मुकम्मल करके रिहा होने वाले शख्स की उम्र कैद को सज़ाए मौत में तब्दील करने की अपील की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा सज़ा पर अमल दरामद हो चुका, अब सज़ा बढ़ाने की कोई ठोस वजह तो बताएं। जस्टिस जमाल मंदखेल ने वीडियो लिंक पर सुप्रीम कोर्ट में पेश जेल सुपरिटेंडेंट जोब से कहा, आपने रिपोर्ट में लिखा कि 14 साल सज़ा के बाद बकिया सज़ा पर सदर मुमलिकत ने आम मुआफ़ी दी। 302 के केस में सज़ा मुकम्मल होने पर दूसरी सज़ा कैसे दी जा सकती है। मुलजिम रिहा हो चुका, इस मामले को हम किसी और केस में देखेंगे। अदालत ने सजा तब्दील करने की अपील खारिज कर दी। लाहौर से इकबाल,
ہالینڈ اور وینزویلا کی 2 خواتین بازیاب، 4 ملزم گرفتار، $15 لاکھ تاوان اور زیادتی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق دونوں خواتین اپنے دوستوں سے ملنے پاکستان آئیں۔ ہالینڈ سے خاتون کے والد نے پاکستان میں ایمرجنسی 15 کال کر کے اغوا کی اطلاع دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر دونوں خواتین کو پولیس نے 2 گھنٹے میں بازیاب کرا لیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران نے بتایا کہ سیف سٹی کی مدد سے ملزمان کو ٹریس کر کے خواتین کو بازیاب کرایا گیا۔ گرفتار ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری۔ روس کے یوکرین پر ڈرون اور میزائل حملوں میں کم از کم 17 افراد ہلاک، 56 سے زائد زخمی۔ یوکرین اور روس کے متضاد دعوے۔ یوکرینی فوج کا کہنا ہے کہ حملوں میں رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا۔ روسی وزارت دفاع کہتی ہے کہ یوکرین کے علاقوں دنیپروٹروٹسک اور پولتاؤ میں ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا ہے۔ طویل فاصلے تک مار کرنے والے جدید ہتھیاروں اور ڈرون سے بڑے پیمانے پر حملے کیے گئے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کرکٹ اسٹیڈیم کی تعمیر کا معاہدہ۔ سعودی کرکٹ فیڈریشن کے چیئرمین شہزادہ سعود بن مشعل اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے ریاض میں مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے۔ منصوبے کے تحت دونوں ملک انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، تکنیکی مہارت، اسٹیڈیم کی منصوبہ بندی اور آپریشنل معیار کو بہتر بنانے کے لیے مشترکہ طور پر کام کریں گے۔ فیفا ورلڈ کپ کے راؤنڈ آف 32 میں ہیری کین کے 2 گولز انگلینڈ نے ڈی آر کانگو کو 2-1 سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ بیلجیم نے سینیگال کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے کر لاسٹ 16 کے لیے کوالیفائی کیا۔ میزبان امریکہ نے بوسنیا کو 2-0 سے شکست دے کر لاسٹ 16 میں جگہ بنائی۔ امریکہ کی فتح کے ساتھ ورلڈ کپ کے تینوں مشترکہ میزبان امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ گزشتہ سال ریونیو ہدف حاصل کرنا تاریخی سنگ میل ہے۔ اس کامیابی کو گزشتہ 2.5 سال کے اصلاحاتی سفر کے تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ ایف بی آر ہیڈ کوارٹر میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ ایف بی آر نے گزشتہ مالی سال کے دوران 599 ارب روپے کے ٹیکس ریفنڈز جاری کیے۔ چیئرمین ایف بی آر راشد لنگڑیال نے کہا کہ ایف بی آر میں میرٹ اور پیشہ ورانہ معیار کے فروغ کے لیے ادارہ جاتی اصلاحات پر کام ہو رہا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ بڑھتی آبادی پر قابو پانے کے لیے قومی عزم بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آبادی کے معاملے پر حقائق کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ پاپولیشن کونسل کے زیر اہتمام تقریب سے خطاب میں مریم اورنگزیب نے کہا کہ آبادی کا ترقی کے عمل میں بہت گہرا تعلق ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پانے کے لیے ہر طبقے کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز پارٹی قائدین کی ملاقات۔ وفاق کی جانب سے ضم اضلاع میں ٹیکس کے نفاذ پر تحفظات کا اظہار۔ وفاقی حکومت کے ساتھ معاملہ بھرپور انداز میں اٹھانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ کا پیسکو، ٹیسکو اور ہیسکو کا مشترکہ اجلاس طلب کرنے کا بھی فیصلہ۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ ضم اضلاع کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ضم اضلاع پر ٹیکس لگا کر وفاقی حکومت کے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ صوبائی حکومت عوام اور ضم اضلاع کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے۔ لاہور کے علاقے باغبان پورہ میں زیر تعمیر عمارت کی دیوار گر گئی، ایک بچہ جاں بحق، 3 افراد زخمی۔ راولپنڈی میں قیدی وین سے فرار ایک اور ملزم گرفتار۔ ترجمان راولپنڈی پولیس کے مطابق گرفتار ملزم وہاب کو اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا گیا۔ گرفتار حوالاتیوں کی تعداد 8 ہو چکی۔ وین سے 14 قیدی فرار ہوئے تھے۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی سوشل میڈیا پر کردار کشی مہم کے خلاف درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت۔ عدالت نے ڈائریکٹر NCCIA کی رپورٹ مسترد کر دی۔ جسٹس علی ضیاء نے کہا، ہم نے کہا تھا ڈی جی اس معاملے پر خود رپورٹ دیں، یہ انتہائی اہم معاملہ ہے۔ ڈی جی NCCIA آئندہ سماعت پر رپورٹ دیں۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے مختلف موضوعات میں جائیداد کی خرید و فروخت، رجسٹریشن اور انتقال پر پابندی ختم کر دی۔ جسٹس محمد آصف نے شہری کی درخواست منظور کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ حکام غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں، غیر مجاز تعمیرات، زمین کے استعمال میں ممنوعہ تبدیلی پر ایکشن لے سکتے ہیں۔ عدالت نے 1 دسمبر 2023 کو عائد پابندی کو مجاز اتھارٹی کے بغیر قرار دے دیا۔ کہا سی ڈی آرڈیننس، آئی سی ٹی ریگولیشنز اور دیگر متعلقہ قوانین کے مطابق جائیداد کے لین دین کو ریگولیٹ کریں۔ حکام غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں، غیر مجاز تعمیرات پر قانون کے مطابق کارروائی کرنے کو آزاد ہوں گے۔ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ میں کلثوم بائی ولی کا اسپتال میں استعمال شدہ سرنجز سے بچوں میں HIV کی منتقلی کے خلاف درخواست۔ عدالت نے حکومت سندھ سے 2 ہفتوں میں رپورٹ طلب کر لی۔ وکیل درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ اسپتال میں استعمال شدہ سرنجز سے 9 بچے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو چکے، سینکڑوں اس مرض کا شکار ہو گئے۔ اگر عدالت نے کچھ نہ کیا تو یہ سینکڑوں بچے بھی مر جائیں گے۔ عدالت نے ریمارکس یہ کہ جب فریقین کا جواب آ جائے گا اس کے بعد ہی کسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ انصاف ہوگا لیکن طریقہ کار کی پابندی کریں۔ سماعت 20 جولائی تک ملتوی۔ پیمرا کاؤنسل آف کمپلینٹس لاہور کا اجلاس۔ جیو نیوز کے خلاف 10 محرم الحرام کی نشریات پہ مقدس ہستیوں کی تصویر عکاسی سے متعلق معاملے پر غور۔ کاؤنسل نے سوال اٹھایا کہ آیا پیمرا کی جانب سے لائسنس کی معطلی اور جیو نیوز کی جانب سے پیش معافی اقدامات کافی ہیں یا مزید کارروائی کی ضرورت ہے؟ جیو نیوز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اپنے وکلاء کے ساتھ پیش ہوئے، ادارے کی جانب سے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا، لائسنس معطلی ختم کرنے کی درخواست بھی کی۔ پیمرا کاؤنسل آف کمپلینٹس لاہور کا پیمرا اتھارٹی کی تجاویز جمع کرانے سے پہلے معاملے پر اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے لینے کا فیصلہ۔ معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل کو ارسال، 8 جولائی تک رائے دینے کی درخواست۔